کی سرحالی گنا شم خدمت حاضر ہیں پاکستان اما بدقسمت ملکان چے شمار بھی کہ آئیے سیاسی میدان تہا نہ صرف سیاستدان اور سیاسی جماعت کے لاڑی بیاں بلکہ یہ ملک تہا فوج عدلیہ میڈیا ادگے لاتے ڈنی ملک ہم اسی تہا آوار بینتے پمشکا پاکستان وڑے ملک کے تہا کدی چھے بھی قصیہ اچ سمانے سکباز معجزہ بیائیں ملک کے تہا اور پمشکا یہ مبصرین و تجزیہ نگار اچ وڑے کوئی اتمی فیصلے کو نکنا کہ باندہ چھی بیتے ہیں بلے نو کے پردہ پشتا یا پردہ دیمار چیز بے اگر ہو گئیں مبصرین انچو گوشہ گیا کہ یقیناً ایک سازش بے گئیں آ سازش ہمیشہ کہ کجام نہ کجام شکلا ای حکومت وتی وقتا چے پیسرا جالا بے بکپی ای حوالے میں بچارے کہ یکنے میں گیا مسلم لیگ نونا وتی حکمت عملی تبدیل کو تا وہ دومی نے مگا پاکستان پیپلز پارٹی ہم مجبور ہوتا کہ آئیے وتی حکمت عملی تبدیل کو تا وہ مسلم لیگ کافے گنا ہمارا داری کرنے گئے پتہ میں بچارے کہ پنجاب ایک تبدیلیت گیا کہ اہدا آئیے مسلم لیگ نو نے فارورڈ بلاک ہوتی گنو ملائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے اچھے اتر اچھی اٹین تھی تو یہ حوالے میں بچارے کہ ملک تہا اسٹیبلشمنٹ او دگے لاتی انچے قوت استان لاتی فریق استان کہ آ کوشش کرنے گیا کہ کجام نہ کجام شکلا وقتا چے پیسرا یہ حکومت برو فریقانی تہا فرق صرف ہمیں ہستے لاتی فریق ہمیں لوٹ گئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تا ایک فارورڈ بلاک کے بنینک بھی اور آئینی طریقے سرا عدم اعتماد تحریک پیش کنک بھی بلے ایک فریق گوشہ گئیں کہ نہ شیچ پیسرا مڈ ٹرم الیکشن بھی مڈ ٹرم الیکشن بھی توجیہ تمہیں گوشک بہ گیا کہ پرچہ کے 2012 مارچ مایا شاید سینٹ الیکشن بہ گیا اور اگر سینٹ الیکشن ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم 22 سیٹ دگے زوری اور سینٹ تہا پاکستان پیپلز پارٹی 5 سیٹ بہنتے اور مستقبل یقیناً سینٹ چیئرمین ہم پاکستان پیپلز پارٹی بدھ کام یہ دورائیں گپ بہ گیا ملک حالت سیاسی حالت سک باز درجہ حرارت شنی گھر میں اور ارچ نیمگا میں بچارے کے اسی اثرات نہ صرف معیشت سر کب تک بلکہ سماج سوسائٹی ارچ پڑے تہا شی سلے اثرات پیدا کاں اور معلوم پریشانہ یک عجیب کیفیت معلوم کے تہا ہستے کہ چھی بے اگر ہو گئے ملک کے تہا گلے چاروں کاں ہمیں یہ حالتانی سرا مگوشیں کہ سیاسی کچڑی کہ تیار ہوتا اے آیا مستقبلہ ایک حکومت اسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے آیا اسی تبدیل بے اگر ہو گئے یا انہا ای بابتا مرچی گئے مراگشا ما گفتران کا نگر ہو گئے مرچی میں یہ کرا گیس ساڑیاں واجہ نجمی عالم واجہ تعلق پاکستان پیپلز پارٹی اچھی ہستے واجہ اسد اللہ بھٹو واجہ جماعت اسلامی تعلق داری واجہ خالد ممتاز واجہ تعلق مسلم لیگ نون اچھی ہستے آپ تینوں کو خوش آمدید نجمی عالم صاحب بڑی پیشگوئیاں ہو رہی ہیں اور تیاریاں بھی ہو رہی ہیں تبدیلی کی کہا جا رہے کہ اب بہت زیادہ حالات بگڑ چکے ہیں اور تمام فریق اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ اب وقت سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے نہیں دیا جائے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو اگر آپ ماضی پہ بھی نظر ڈالیں 70 ہو اس کے بعد 2 دفعہ جب پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت جو عوام کے ووٹ سے بنی کبھی چور دروازے سے ہم نے حکومت میں نہیں آئے ہمیشہ یہ سازش کی گئی پہلی دفعہ 18 مہینے بعد بی بی کی حکومت کو فارغ کیا گیا پھر کیا گیا آج بھی جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں وہ فورسز جو ہمیشہ اس دور میں پنپی ہیں جو یہ اسٹیبلشمنٹ آپ اس کو کہہ لیں کہ جو نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم مضبوط ہو مسئلہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا نہیں ہے مسئلہ اس ملک کی ڈیموکریٹک سسٹم کا انہوں نے پہلے دن سے سازشیں کی ہیں کر رہے ہیں اور مستقل لگے رہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ان تمام چیزوں کو فیس کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید فیس کریں گے ہم نے ہر کرائسس کو اسد زرداری صاحب نے بڑی بہتر طریقے سے ہینڈل کیا ہے ہاں سازشیں ہو رہی ہیں پہلے دن سے سازشیں ہو رہی ہیں اور ابھی مزید بڑھ گئی ہیں اس میں اور سٹریٹنگ نے اور اچھا اس میں تیزی لا دی ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ جی جو یہی چیزیں جب اب ہوتی ہیں ملک میں
تو ڈیموکریٹک سسٹم کمزور ہوتا ہے. اور انہی اقدامات کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں وہی چیزیں پھر شروع ہو گئی ہیں, ہارس ٹریڈنگ. جیسے آپ نے جیسے کہا کہ مسئلہ جمہوری نظام کا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل جمہوری طرز سے آگے بڑھ رہی ہے اور جمہوری طریقے سے حکومت کر رہی ہے. بالکل جمہوری طریقے سے کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن میں یہ تھا کہ جب آصف صاحب صدر بنے تھے کہ جی اب تو وہ ساری پاور اپنے پاس رکھ لیں گے, لیکن پیپلز پارٹی نے اتنی بڑا ڈیموکریٹک قدم اٹھایا اور وہ تمام پاورز جو اس کے پاس اسمبلی کے پاس ہونی تھی وہ پریزیڈنٹ سے لے کے اسمبلی کو دی. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جمہوری اقدام تھا پیپلز پارٹی کا. اچھا دیکھیں سیاست ریئلٹی پہ ہونی چاہیے, صرف آپ کتاب کی لکھی ہوئی باتوں پہ نہیں کر سکتے. ریئلٹی کچھ تو کچھ ہوگا نا, کچھ نہ کچھ ہوگا. مسلم لیگ نون آپ سے جدا ہو گئی, پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان آپ سے جدا ہو گیا, پھر اس کے بعد متحدہ گورنمنٹ بھی ابھی پر تول رہا ہے کہ وہ آپ سے جدا ہوتے رہتے ہیں. یہ کولیشن گورنمنٹ کچھ نہ کچھ تو ہے نا. دیکھیں یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایشو پہ اختلافات آتے ہیں, ایشو پہ کسی کا اپنا ہے, کسی ایک ایشو پہ ہمارا کچھ اور اسٹینڈ ہے, کسی اور کا کوئی اور ہوگا, وہاں اختلافات آتے ہیں. کولیشن گورنمنٹ میں یہ مراحل آتے ہیں. کیونکہ اگر ایک پارٹی کی سمپل گورنمنٹ ہو تو یہ مراحل نہیں آئیں گے, لیکن جہاں آپ کئی لوگوں کو مل کے کنسنسس کی سیاست ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, کولیشن گورنمنٹ, اس میں ہمیشہ یہ چیزیں آتی ہیں اور یہ آتی رہیں گی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کولیشن گورنمنٹ, دیکھیں ہماری ابھی ڈیموکریسی اتنی میچور نہیں ہے. ہماری ڈیموکریسی, ہماری جمہوریت ابھی ان میچور ڈیموکریسی ہے, کیونکہ اس کو پنپنے نہیں دیا گیا. جب 2-3 سال سیاسی لوگوں نے حکومت کی, اس کے بعد ایک طلع عظمہ آ گیا, 10 سال اس نے ملک پہ حکومت کی, سارا ڈیموکریٹک سسٹم, ڈیموکریٹک سوچ کو ختم کر دیا. آپ کو پیپلز پارٹی یہی کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم کو چلائیں. ٹھیک ہے, ابھی 5 سال بعد لوگ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کے ان کو دے دیں, جماعت اسلامی کو دے دیں, ان کا رائٹ ہے. اسد اللہ بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام کا مسئلہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنا چاہیے, 5 سال بعد 5 سال تک ان کو موقع دینا چاہیے, پھر کوئی بھی آ سکتا ہے. کیوں یہ روش نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھی اور وش ٹی وی کا بھی شکریہ کہ آپ نے بلایا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. دیکھیں جمہوریت کسی ایک پارٹی کے حکومت کا نام نہیں ہے. ایک پارٹی کی حکومت رہے یہ جمہوریت ہے, اور پارٹی کی مخالفت کی جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے, اس کی جمہوریت نام نہیں ہے. جمہوریت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہر پارٹی اپنے منشور, اپنے خیالات اور عوام کے مسائل کے لیے اپنا پروگرام لاتی ہے. ایک پارٹی اگر برسر اقتدار ہے اس پہ تنقید کرنا, اس کی مخالفت کرنا, اس کے لیے اس کو مجبور کرنا کہ جی آپ جو ہے یہ اگر کام نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اقتدار چھوڑ دیں اور اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں, یہ سب جمہوریت کا حصہ ہے. اس لیے اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. اس سے جمہوریت جو ہے کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی. پروسیس مکمل نہیں ہونے دیں گے جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی؟ یہ پروسیس جو ہے اس کو نہیں کہتے کہ ہر حکومت جو ہے ہر ایک کو 5 سال کرنے ہے. یہ تو 5 سال حکومت کسی دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے. دیکھیے جمہوریت میرے بھائی, اب میری بات بھی سن لیں نا. بات یہ ہے کہ جمہوریت یہاں ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے یہ ملک انڈیا, وہاں ہر ضروری تو نہیں کہ ہر ایک پارٹی نے 5 سال پورے کیوں. مضبوط جمہوریت اسی طرح سے ہوئی ہے نا کہ وہاں تو دیو گوڑا آیا تھا, بھائی دیو گوڑا آیا تھا. بھائی اب یا تو مجھے بولنے دیں, آپ بول لیں. دیکھیں نا, آپ جب نجمی عالم صاحب بول رہے تھے تو الحمدللہ آپ اطمینان سے بیٹھے تھے حکومت کی وجہ سے, تو اپوزیشن کو تو بولنے دیں, یہ بھی جمہوریت ہے نا. بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا میں بھی دیو گوڑا کی حکومت جو ہے 2 مہینے رہی تھی, وہ بھی جمہوریت ہے. اسی طرح سے وہاں جو ہے وہ ابھی کانگریس کی حکومت ہے, اس سے پہلے جو ہے مڈ ٹرم الیکشن کرائے ہیں اس نے بی جے پی نے. اس لیے مڈ ٹرم بھی جمہوریت ہے. جمہوریت کسی ایک پارٹی کو 5 سال پورے کرنے کا نام نہیں ہے. اس لیے یہ مس کنسیپٹ ہے, اس کنسیپٹ کو درست کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ہم جو پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں اس کی وجہ وہ ملک کے ایشوز ہیں کہ اس وقت مہنگائی کا حال یہ ہے کہ انہوں نے 3 سال کے اندر تقریباً جو ہے بہت ساری چیزوں کی قیمتیں جو ہے 100% بڑھ گئی ہیں. اچھا, پھر اسی طرح سے یہاں جو ہے بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ ایک وقت کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. بدامنی کا حال یہ ہے کہ یہاں کراچی میں پچھلے جو ہے چند دنوں کے اندر جو ہے 50 آدمی جو ہے بیچارے شہید کیے جا چکے ہیں یا مر چکے ہیں, قتل کیے گئے ہیں, ٹارگیٹ کلنگز ہوئی ہیں. اسی طرح سے ملک کے اندر جو ہے امریکی مداخلت کے نتیجے میں یہاں جو ہے یہ ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے. اسی طرح سے جو ہے عوام کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. میڈ الیکشن میں یہ سب ختم ہو جائیں گے. دیکھیں جو نئی حکومت آئے گی نیا مینڈیٹ لے کے آئے گی, اچھا, اور عوام جو ہے ان سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی.
دیکھیں نا آخر کسی کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور جب بھی حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو حکومت اگر یہ 2-3 مرتبہ یہ جمہوری پروسیس چلے گا تو ہمیشہ جو حکومت آئے گی وہ عوام کا خیال کرے گی. اس طرح سے تو کوئی گارنٹی کسی کو بھی نہیں ملتی. خالد ممتاز صاحب، میڈ ٹرم الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے پارٹی کی طرف سے. چودھری نثار صاحب نے بالکل اعلان کر دیا کہ اب میڈ ٹرم الیکشن ہونی چاہیے. کیا میڈ ٹرم الیکشن کے بعد جو یہ صورتحال کا ذکر مولانا صاحب کر رہے تھے کیا وہ ختم ہوگا، مسئلے حل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ چودھری نثار صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ میری ذاتی رائے ہے، ابھی پارٹی نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے کیٹیگوریکل اختلاف ہے، وہ قاعدہ حزب اختلاف ضرور، لیکن انہوں نے وہ پارٹی پالیسی بن میں جاتی یہ ہے. کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے، لیکن جب کسی بات کا مطالبہ پارٹی کے مرکزی اجلاس کے بعد ہوتا ہے تو اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. یہ اسی گفتگو کے تسلسل کا حصہ تھا کہ اس وقت اگر حالات قابو میں نہیں ہیں تو خود حکومت کو چاہیے کہ عوام کے پاس جائے اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے، جو کہ پاکستان کے عوام اگر جس کو بھی منتخب کرے اس کے بعد وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ جمہوری روایت کو اور جمہوری عمل کو جاری رکھے. لیکن انہوں نے، میں جو چونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے میں یہ حل اس وقت ہے کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں. لیکن یہ کسی پارٹی کے اجلاس یا نواز شریف صاحب نے ابھی اس پر کوئی اپنا جو ہے وہ حتمی اعلان نہیں کیا ہے. تو لیکن اس بات سے بھی انکار، جیسے جو بھٹو صاحب کہہ رہے، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی حکومت کے 5 سال اگر پورے نہیں ہو رہے ہیں اور وہ حکومت عوام کو ان کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق خود کو پیش کرنے سے آ رہی ہے اور وہ بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ کسی ایک مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی جائے تو یہ بیجا نہیں ہے، یا یہ کوئی فوج یا آمریت کو دعوت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریئیکشنری نہیں ہونی چاہیے نا، مطلب اتنے جذباتی انداز میں پریس کانفرنس کرو، اس کے جذبات جو ہے نا اس کے چہرے سے ہونا چاہیے. مطلب یہ سب نے محسوس کیا ہے کہ چودھری نثار صاحب جس جذباتی انداز میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو لگ رہا ہے، چونکہ ابھی آپ نے خود کہہ دیا کہ چونکہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، ان کے منہ سے یہ بات نکلی ہوگی، ان کا ذاتی رائے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ حل سمجھتا ہوں. میں دیکھیے بات یہ کہ بے شک میں کہتا ہوں کہ قائد حزب اختلاف کو بھی جذباتی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وہ سیاسی رہنما جس نے گزشتہ 2-3 مہینوں کے اندر خصوصیت سے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، جس میں لب و لہجہ بھی بڑا تلخ رہا، مثلا ذوالفقار مرزا صاحب بھی، مثلا چودھری نثار صاحب بھی، تو لوگ اس چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ہم جو بھی لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ عوام کی ایک عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. عوام انہیں اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ توقع رکھتے ہیں کہ جس سے ملک کے اندر بہتر تبدیلیاں پیدا ہو. سب سے حساس اس وقت اگر دیکھا جائے بلوچستان کا ضلع بھی بہت حساس ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ضلع آتا ہے اور کوئی جگہ آتی ہے تو کراچی ہے. کراچی کے معاملات میں اگر ذوالفقار مرزا صاحب کا لب و لہجہ دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی جنگ ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بشمول قائد حزب اختلاف چودھری نثار یا ذوالفقار مرزا صاحب ہو یا MQM ہو، ہر سیاسی جماعت پر لازم ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے کو عوام کی امنگوں کے مطابق رکھے. اس وقت عوام جس لڑائی کو دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہی بیزار ہیں، تو جن کو مسائل کے حل کی تلخیاں بڑھ رہی ہیں نا، بیانات سے تلخیاں بڑھی ہیں نا، کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں سب کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ زور پکڑتا ہے تو یہ کوئی غیر جمہوری مطالبہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ مطالبہ ہوگا کہ جو بار بار کے الیکشن سے جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کا سبب بنتا ہے. اور اگر آپ یہ راستہ روک دیتے ہیں اور آپ مہنگائی پر بھی کنٹرول نہ کر سکے، آپ کرپشن پر بھی کنٹرول نہ کر سکے، آپ عوام کو روزگار بھی نہ دے سکے، پارٹی پالیسی کچھ اور نہیں. پارٹی پالیسی اس سے پہلے جو تھی وہ مدت کو پورے کرنے کے حوالے سے تھی. اس 5 سالہ مدت کو پورے کرنے کی پالیسی تھی. مسلم لیگ نون کی متعدد بار نواز شریف نے اعلان کیا ہے. جی آج بھی میں بھی تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے. خود چودھری نثار صاحب نے کہا کہ میری ذاتی رائے میں یہ حل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات آگے بڑھے گی تو پھر مسلم لیگ نون کے مرکزی اجلاس ہوگا جس میں قائد نواز شریف بھی موجود ہوں گے، اور پھر کوئی ڈیسیجن اگر کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مطالبہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہوگا. لیکن اب تک پاکستان مسلم لیگ نون کا مطالبہ نہیں ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کرایا جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے رویے کو درست کرتے ہوئے یہ وقت مکمل کرے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. گولے شاہ رخ خان گونڈے بریک کی ضرورت بریک آپ کپتران کریں پاکستان پیپلز پارٹی اصولانی سرا اور مسلم لیگ نون اصولانی سرا کے دو انہوں نے ہمیں دعویٰ کو تھا کہ اصول پرست اور جمہوریت پسند
पार्टी अस्ता बलेमा बेचारे के मर्ची दोइना न वती असूल पुरुष तगा यकने में गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो स्तेना जीगे कातिल लीग बिजा मुस्लिम लीग काफे गुना अवत 10 मिल गए और पता हुकूमत बाहर जूरगा ये तैयार हैं और दो महीने में बेचारे के पंजाब पे तहा मुस्लिम लीग नून अभी होती असूल पुश्ता दौरदा तगा और मुस्लिम लीग काफे बुला के गुना हुकूमत बने नगा तैयार हैं बोले चारूगा में अब तक अबतरान करें गोंडे ब्रेक के बाद